انسانوں کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے جب اللہ کے ایک مقرب اور محبوب بندے کی شہرت آسمانوں پر عام تھی، ایک استاذ جو فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، جسے اللہ نے بلند مقام عطا کیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس نے خدا سے بغاوت کی اور خدا کی عدالت سے باہر نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آسمانوں پر دو قسم کی مخلوق رہتی تھی، ایک نور سے بنی تھی اور دوسری آگ سے بنی تھی۔ ایک مخلوق نور سے پیدا ہوئی تھی جسے فرشتہ کہتے ہیں، وہ دن رات عبادت الہی میں لگے رہتے تھے اور ان کے یہاں عورتیں نہیں تھیں اور ان کی نسل چلتی رہی۔ دوسری مخلوق جنات ہے جو کہ آگ سے بنی ہے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلی۔ خدا نے اس کو تسبیح کے لیے پیدا کیا۔ یہ سب اللہ کے آسمانی لشکر تھے، وہ اپنے خالق اور مالک کو جاننے اور اس سے خوش رہنے کے مقصد سے بنائے گئے تھے، ہمیشہ اس کی خدمت اور عبادت کے لیے۔ ایک مسلمان کا غیب پر ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کے بارے میں قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیزوں سے بغیر کسی شک و شبہ کے یقین کرے۔ ان میں سے ایک مخلوق عزازیل ایک معزز شخصیت کے طور پر موجود تھا۔ عزازیل کا مطلب ہے خدا کا محبوب، اسے خدا نے جلتے ہوئے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1,40,000 سال پہلے سمعون جن پیدا ہوئے، وہ جنوں کے آدم تھے۔ اسے زمین پر بھیجا گیا، جہاں زمین پر 300 سال گزرنے کے بعد اس کی ملاقات اپنی نسل کے جنوں سے ہوئی، جس سے اس نے شادی کی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بڑی تعداد میں بچے ہوئے۔ ابتدا میں یہ قومیں خدا کی مطیع اور فرما بردار تھی، لیکن بہت جلد وہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ جب ان کی شرارتیں حد سے بڑھ گئی، چنانچہ جنات کی ایک بڑی تعداد موت کا مزہ چکھ کر مر گئی۔ اس دوران اچھے جنات باقی رہ گئے اور ان کی اولاد جاری رہی۔ ان جنوں میں مشہور جن ایک چلیبہ بھی تھا۔ چلیبہ کا چہرہ شیر کے جیسا تھا۔ چلیبہ بہت لمبا اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام ٹیبلیس تھا، جس کا چہرہ مادہ بھیڑیے جیسا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی طرح ایک بہادر اور طاقتور جن تھی۔ اپنی ساری قوم پر وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور قوم کا بچہ بچہ چلیبہ کی عزت کرتا تھا۔ یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عزازیل تھا۔ اس میں ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات تھی، یعنی وہ بہت سرکش، چالاک، بہادر اور طاقتور تھا۔ روایات کے مطابق دنیا میں جنوں کی قوم آباد تھی، اور یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے کی بات ہے۔ بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور خدا کے نافرمان ہو گئے۔ جب زمین پر فتنہ و فساد سے لرز اٹھی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ جا کر اس سرکش جنوں کو مار ڈالو۔ لہذا اس کائنات میں خون کے غصے کی پہلے جنگ ہوئی، جس میں عزازیل کے والدین چلیبہ اور تبلیس نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے اور فرشتوں کی پھونک جنات پر اس طرح برسی کہ وہ گر پڑے۔ اس جنگ کے دوران عزازیل کے والدین مارے گئے اور جنات کی قوم کے باقی جنوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں شہزادہ عزازیل بھی تھا۔ جب فرشتے اسے بارگاہ الہی میں لے آئے، چنانچہ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس کی بہترین تربیت کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین تربیت کی، عبادت اور نظم و ضبط کے طریقے سکھائے گئے۔ اس طرح وہ جلد ہی اللہ کے قریب ترین بندے بن گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ عزازیل اللہ کا سب سے زیادہ عبادت کرنے والا کفایت شعار اور نیک بندہ تھا۔ حکمت اور علم میں بھی کمال رکھتے تھے۔ عزازیل اپنے عبادت اور کفایت شعاری کی وجہ سے اس درجے پر پہنچ چکے تھے کہ انہیں فرشتوں کا استاد مقرر کیا گیا، اور اہل آسمان آپ کو عابد کہنے لگے۔ کعب بن احبار کہتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کے خزانچی رہے۔ وہ 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھی رہے۔ اس نے 20,000 سال تک فرشتوں کو تبلیغ کی۔ وہ منبر جس پر عزازیل فرشتوں کو تعلیم دیتے تھے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام اس رکن کے نیچے بیٹھ کر آپ کی تعلیمات سنتے تھے، لیکن اللہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ دراصل ملعون ہے
اور ایک خاص مدت کے بعد وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا اور اپنی تقدیر سے غافل ہو جائے گا۔ یہ عزازیل کفر کی حالت میں ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے۔ الفاظ یہ تھا کہ میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ عزازیل غالباً یہ عبارت پڑھتے ہوئے 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر استغفار کرنے لگا۔ اے جہانوں کے رب، یہ شیطان کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جسے ہر نعمت سے نوازا جائے گا، لیکن وہ میرے ایک حکم کی نافرمانی کرے گا۔ عزازیل نے چاہا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں جس پر اللہ کا حکم تھا کہ تم اسے جلد دیکھو گے۔ عزازیل ہر لمحہ یہ سوچ کر اداس رہتا تھا کہ وہ کون ہوگا جو خدا کے حکم کو ماننے سے انکار کرنے کی جسارت کرے گا۔ اس خوف کی وجہ سے وہ عبادت اور توبہ میں زیادہ مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ ہزاروں سال گزر گئے۔ جب ایک دن عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے کونے کونے سے مٹی لائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھ سے آدم کا مجسمہ بنایا اور یہ 40 سال تک بغیر روح کے اس حالت میں رہا۔ فرشتے اس کے پاس سے گزرتے تو ڈر جاتے تھے، ان میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ابلیس تھا۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرا تو اس نے اسے مارا، جس کی وجہ سے اس جسم سے مٹی کے برتن جیسی آواز نکلی۔ اور پھر وہ دن آیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، وہ میرے احکام کو زمین پر نافذ کرے گا۔ فرشتوں نے کہا، اے رب، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور آپس میں خون بہائیں گے، جبکہ ہم دن رات تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ کہنے لگے، آپ پاکیزہ ہیں، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، بے شک بڑا علم حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر آدم نے بتائے تو اس نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور تم کیا کرتے ہو اور کیا چھپاتے ہو؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ اس نے کہا کہ تم نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور تم نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں ہوں کہ اس آدمی کے سامنے جھک جاؤں جو پوشیدہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ تم مردود ہو گئے ہو اور قیامت تک تم پر میری لعنت ہے۔ عزازیل نے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہیں مقررہ دن تک مہلت دی ہے۔ اس نے کہا، تمہاری عزت کی قسم، میں ان سب کو ضرور دھوکہ دوں گا۔ میں ان پر ان کے آگے پیچھے اور ان کے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، اگر تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا، ذلیل ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو بھی آپ کی بات مانے گا میں ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اور خدا کی توہین کے بعد عزازیل ابلیس ہو گیا۔ اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور وہ آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذہبی کتابوں اور عقائد میں بھی ابلیس یا عزازیل کا ذکر ملتا ہے۔ اسے یونانی کتابوں میں اپولینین اور بائبل میں لوسیفر کے یا شیطان کہا جاتا ہے۔ ایک انوکھا مذہب اور گروہ قدیم زمانے سے اس شیطان یا لوسیفر کی پرستش کر رہا ہے۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ لوسیفر کی خدا کے خلاف بغاوت بالکل درست تھی، وہ عزازیل کو ایک عظیم قوت اور قرار دیتے ہیں۔ وہ خدا کی مخالفت میں کھڑے ہیں اور شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ اس مذہب کے پیروکار شیطان کہلاتے ہیں۔ روایات کے مطابق ابلیس کی موت کے وقت اسرافیل کے پہلے اور دوسرے پھونکنے کے درمیان کا وقت ہوگا، جب اس کو دی گئی مہلت پوری ہو جائے گی اور وہ ذلیل ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے مطابق قیامت کے دن خدا کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے پیروکار کے سامنے اپنی بریت کا اعلان کرے گا اور کہے گا، تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ نیز وہ کہے گا،
خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے وعدہ نہیں کیا۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کی کوئی غلبہ حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا۔ بس مجھ پر الزام نہ لگائیں، خود کو قصوروار ٹھہرائیں۔ اب نہ میں آپ کا فریادی ہوں اور نہ آپ میری مدعی بن سکتے ہیں۔ عزازیل کا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے سے انکار حسد تھا، جس میں اس نے مجبور کیا کہ آدم کو میری جگہ کیوں ملی۔ اس کا غرور سب سے بلند تھا۔ یہ صرف کمان سے انکار کی بات نہیں تھی، یہ اطاعت سے بغاوت کے بارے میں تھا۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اس عظیم شرک کے نتیجے میں ابلیس رسوا اور ملعون ہوا اور اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے آزاد قرار دیا گیا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔